प्रोग्राम में मुंतविस हूँ। कम सिन कारी कुरान हबीब मोहसिन सुल्हानत से तशरीफ लाएँ और क़िरात हबीब मोहसिन बिन जबल हबीब मोहसिन बिन अहमद बिन जबल से वो तशरीफ लाएँ और क़िरात कलाम पाक पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। ये थे हबीब मोहसिन बिन अहमद बिन जबल जो क़िरात कलाम पाक पेश फरमा रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद जुबैर क़ादी शुतारी से वो हमद बारी ताला पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा बुरो रख मेरी तो तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा अल-मदद कह के तुझको पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला। सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नाते शरीफ पेश खिदमत है। हमें भी या रसूल अल्लाह शऊर बंदगी दे दो। हमें भी या रसूल अल्लाह शऊर बंदगी दे दो। दिले तारीख को सरकार की रोशनी दे दो। दो आलम पे हुकूमत है मदीना राजधानी है। जहाँ चाहो गदाए आस्तां को सरवरी दे दो। ज़माने भर के दाता अपने शहजादों के सत्ते में। ज़माने भर के दाता अपने शहजादों के सत्ते में। कोई टुकड़ा ही बेकल को बना में क़ादरी दे दो। कोई टुकड़ा ही बेकल को बना में क़ादरी दे दो। मंक़िबत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत है। हुब्ब अहले बैत दिल में हाथमी कुरान है। अहले सुन्नत की ज़माने में यही पहचान है। हर किसी का बज़्म में इस बात पर ईमान है। इब्ने ज़हरा की मोहब्बत दीन है ईमान है। इब्ने ज़हरा की मोहब्बत दीन है ईमान है।
میرے آقا میرے مولا شبر و شبیر ہیں، میں گدائے در ہوں ان کا، یہ میری پہچان ہے۔ ننھے اصغر کے گلے میں تیر، ہونٹوں پر ہنسی، دیکھ کر منظر کو یہ چشم فلک حیران ہے۔ کربلا کے کرب کو سمجھے گا کیا کوئی بشر، کربلا کے کرب کو سمجھے گا کیا کوئی بشر، عابد بیمار ہے تنہائی ہے زندان ہے، عابد بیمار ہے تنہائی ہے زندان ہے، ہم تمہارے در سے اٹھ کے جائیں تو جائیں کہاں، ہم تمہارے در سے اٹھ کے جائیں تو جائیں کہاں، ہم فقیروں پر ازل سے آپ کا احسان ہے، ہم فقیروں پر ازل سے آپ کا احسان ہے۔ اور مسئلہ پیش ہے، زندگی کی تلخیوں سے کیسے گھبرائے حبیب، زندگی کی تلخیوں سے کیسے گھبرائے حبیب، ساتھ اس کے جب حسینی خون کا فیضان ہے، ساتھ اس کے جب حسینی خون کا فیضان ہے۔ اب میں متمس ہوں محترم حبیب سہیل بن سعید علیہ السلام سے بات کی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و مکرم حبائب السادات وجميع حاضرین گرامی قدر، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس ہم اذان اور اقامت کے بیان میں شروع کر چکے تھے اور اس کی فرائض اور شرائط کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ آج کا درس اذان اور اقامت کی سنتوں کے بارے میں ہے، جس کے ساتھ ہی اذان اور اقامت کا بیان اختتام کو پہنچے گا۔ مؤذن جو اذان دینے والا ہے اس کو مؤذن کہیں گے۔ مؤذن اذان دیتے وقت اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں کان کے سوراخ میں ڈالے، نہ کہ اقامت میں۔ اقامت کہتے وقت وہ اپنے کان میں انگلیاں نہیں رکھے گا، بلکہ اذان دیتے وقت کان میں بس کان کے سوراخ میں تھوڑی سی انگلی ڈالا ہوا رکھے، اتنا زیادہ نہیں ڈالے گا کہ کان میں تکلیف ہو جائے، بس ادائے سنت کے طور پر تھوڑا سا انگلی کان کے سوراخ میں رہ جائے تو کافی ہو جائے گی۔ اذان اور اقامت کہنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ کھڑا رہے۔ اذان کے لیے بلند مقام پر کھڑے رہنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر مسجد میں مینارہ نہ ہو تو مسجد کی چھت پر یا پھر اس کے دروازے پر کھڑے رہے اور اذان دے۔ اقامت کے لیے بلند مقام پر کھڑا رہنا سنت نہیں ہے۔ قبلے کی طرف رخ کیا جائے اور قبلہ رخ ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ اذان دیتے وقت قبلے کی طرف سے رخ کا ہٹ جانا اذان کو مکروہ کر دیتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت گردن کو دائیں جانب اور اذان میں 2 مرتبہ اور اقامت میں 1 مرتبہ موڑا جائے گا۔ اسی طرح حی علی الفلاح کہتے ہوئے گردن کو بائیں جانب موڑے، لیکن سینے اور پاؤں کو قبلہ رخ میں رکھے۔ ہر 1 مرتبہ گردن کو قبلہ رخ سے جس قدر موڑنا ممکن ہو موڑے، تاکہ ایک جانب جس طرف موڑ رہے ہیں اس طرف جانب کا رخسار نظر آ سکے۔ اسی طرح یہ گردن کا موڑنا خطبے کی اذان اور اس شخص کی اذان کے لیے بھی سنت ہے جو اپنے خود کے لیے اذان دیتا ہو، یعنی کہ تنہائی میں نماز پڑھنے والا بھی اگر اذان دیتا ہے تو اسی طرح حی علی الصلاۃ کے وقت گردن کو دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب موڑے گا۔ اور صبح کی اذان کی تثویب میں، یعنی کہ الصلاۃ خیر من النوم کہتے وقت
گردن کو نہ دائیں موڑنا چاہیے نہ بائیں. منفرد کے لیے بھی خود سن سکے اس سے زیادہ آواز اونچی آواز میں دینا، یعنی آپ تنہائی میں بھی اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو خود سن سکے اس سے بلند آواز میں اذان دینا سنت ہے. اس سے دھیمی آواز میں اذان کہنا صحیح نہ ہوگا. اور اس شخص کے لیے بھی سنت ہے کہ جو جماعت کے لیے اذان دیتا ہے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو سنائی دے، اس سے بھی اونچی آواز میں اذان دینا چاہیے. یعنی کہ حاضرین جو ہیں جماعت کے لیے، اگرچہ کہ جس جگہ پہ آپ اذان دے رہے ہیں حاضرین کو سنائی دے، ایک شخص کو بھی سنائی دے گی آپ کے علاوہ تو سنت حاصل ہو جائے گی. ہر ایک کو اذان بلند آواز میں دینے میں مبالغہ کرنا چاہیے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے. مبالغہ یعنی کہ بلند آواز میں اور زیادہ آواز نکالی جائے. بلند آواز تو ایسے ہی آپ عام طور پر بات کرنے میں اگر تھوڑا سا آواز زور سے نکال دیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے. اذان کے لیے اس سے زیادہ کی آواز میں مبالغہ کرنا سنت ہے اور یہی حکم بھی ہے. اور اس جگہ میں آواز پست کرے جس میں نماز جماعت سے پڑھی گئی ہو اور لوگ واپس چلے گئے ہوں. یعنی کہ ایک جگہ پر پہلے ہی جماعت وہی نماز کی ہو چکی ہو تو وہاں پر آپ اگر پھر سے اذان دے رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو پست آواز میں اذان دینی چاہیے. اذان میں ترتیل اور اقامت میں ادراج یعنی کہ تیزی سنت ہے. پہلی تکبیر کی را کو جزم سے پڑھے. اگر جزم سے نہیں پڑھ سکا تو فصیح یہ ہے کہ پیش سے پڑھے، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر میں را کو جزم ہو رہا تو آپ پہلی تکبیر میں را کو جزم دیں، یہ صحیح طریقہ ہوگا. اگر نہیں تو اللہ اکبر یعنی کہ را کو پیش دے کر اللہ کے دوسری تکبیر کے لام جلالہ کے ساتھ ملا لیں گے. کوئی اور طریقے کی ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی الگ طرز سے اذان نہیں دی جا سکتی، صحیح نہ ہوگا. اسی طرح محمد کی دال کو رسول اللہ کی راہ میں ادغام کرے کہ ادغام کو ترک کرنا لحن خفی ہے. یعنی کہ محمد رسول اللہ نہیں کہا جائے گا، محمد الرسول اللہ کہا جائے گا. اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا جائے گا. محمد کی دال رسول اللہ کی راہ میں ادغام کی جائے گی اور اس کو ملا کر پڑھا جائے گا. اس کے لحن کو توڑنا درست نہیں ہے. اور الصلاۃ کا جو لفظ ہے حی علی الصلاۃ نہیں کہا جائے گا، ہر چند کے اوپر بولتا ہے لیکن اس کو الصلاۃ پڑھیں گے. تا کو ہا کی آواز میں بدل دیا جائے گا، حی علی الصلاۃ. بعض لوگ اذان میں بھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہہ دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا. حی علی الصلاۃ صحیح طریقہ یہ ہے. بے وضو شخص کم سن لڑکے اور فاسق کی اذان اور اقامت مکروہ ہے. بے وضو شخص، کم سن لڑکا اور فاسق کی اذان. کم سن سے مراد اتنا کم سن ہو کہ اس کے پاس ابھی تمیز پیدا نہ ہوئی ہو تو ایسے لڑکے کی اذان بھی فاسق مکروہ ہے. اور فاسق یعنی کہ شرابی وغیرہ اور اسی طریقے کے ساتھ فسق و فجور، جوا بازی اور دیگر فسق کی حرکتیں کرنے والا، ایسا شخص کی اذان اور اقامت دونوں ہی مکروہ ہیں. کم سن لڑکے اور فاسق کو اذان اور اقامت کہنے کے لیے مقرر کرنا صحیح نہیں ہے. اذان اور اقامت دونوں امامت سے بعض فقہا کے یہاں افضل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المؤذن امین والامام ضمین، کہ مؤذن جو ہے امانت دار ہوتا ہے کیونکہ نمازوں کی اوقات کی امانت اس کے ذمہ ہوتی ہے.
جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اس کا کام اس کے سپرد ہے کہ وہ اذان دے. اگر وہ اذان میں تاخیر کر دے گا تو لوگوں کی نمازوں میں تاخیر ہوتی جائے گی. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو امین کہا. اور یہ حضور کے سب سے بنیادی صفات بشریت میں سے ایک صفت اہم ہے کہ جس کی بنیاد بوقت اعلان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع ہوئی تھی کہ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے جب حضور نے اپنی شخصیت کے بارے میں پوچھا تو کیا کہا تھا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. تو یہی صفت مؤذنین کو عطا ہوئی. حضور نے کہا کہ مؤذن امین ہوتے ہیں اور امام ضمین ہوتے ہیں, ضمانت ہوتی ہے. امام کے پاس آپ کی نمازیں ان کی ذمہ داری میں ہوتی ہیں اور آپ کی نمازوں کی صحت یعنی کہ ان کا پورا ہونا, ان کی صحیح ستھرائی اور تمام فرائض و سنن کے ساتھ میں نماز ادا کیا جانا یہ امام کی ذمہ داری میں ہوتا. تو امام ضمین ہے اور مؤذن امین ہے. ان کو سائلنٹ کر دیں. مؤذن اور مقیم کہتے ہیں ایک تو ریسیڈنٹ کو جو رہائش والا ہو, اپنے وطن میں رہنے والا ہو, اپنے شہر میں رہنے والا ہو, جو سفر میں نہ ہو, اس کو مقیم کہیں گے. دوسرا مقیم کہتے ہیں اقامت دینے والے کو. تو مؤذن اور مقیم یعنی کہ اقامت کہنے والا عادل ہو یعنی کہ عدل اور انصاف پسند ہو, شہادت میں بلند اور خوش الحان ہو. تو یہ اہم اور ضروری ہے. مؤذن اور اقامت دینے والا عادل بھی ہو یعنی کہ عدل و انصاف والا ہو, اور شہادت میں بلند یعنی کہ گواہی اس کی مقبول ہو. عام لوگوں میں شرعی طور پر جو گواہی کے تقاضے ہیں گواہی دینے کے, تو وہ گواہی کے تقاضوں میں سب سے زیادہ معتبر شخص یعنی کہ اتنا سچا ہو ویسا شخص کو مؤذن بنایا جاتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ مؤذن, اب تو امام بھی ویسے ہی چنے جا رہے ہیں, لیکن مؤذن تو خاص طور پر کسی بھی ایرے غیرے کو بنا دیا جاتا ہے. نہ وہ خوش الحان ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ اہل سنت کے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے کہ ان کے تقریباً اکثر فیصدی حصہ مؤذنین کا ایسا ہے کہ جن کی اذانوں کو سنو تو خوشی ہونے کی بجائے ڈر اور خوف ہوتا ہے. ایسی اذان ایسی آوازوں سے دیتے ہیں. حضرت بانی جامع نظامیہ سیدنا شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ نے یہی اپنے دور میں بہت سارے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی کیا تھا کہ اس دور میں کوئی بھی شخص کا مؤذن کے لیے تقرر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جامع نظامیہ سے سند مؤذنی حاصل نہ کر لے. اور اس کے لیے ایک امتحان ہوتا تھا. وہ تمام شرائط اور مسائل اذان و اقامت کے اس کو سکھائے جاتے تھے. تو بغیر اس کے کسی مؤذن کا تقرر نہیں ہوتا تھا. اور پھر اذان دینا ترتیل کے ساتھ سکھایا جاتا تھا. خوش الحانی کی کوشش کی جاتی تھی. پھر امامت کے بھی امتحانات ہوتے تھے. امام وہی بنتا تھا جو امامت کا امتحان کامیاب کر لے. آج کل اماموں کو ہی پکڑ کر پوچھ لو تو مسائل نہیں معلوم. ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ہاں ہوتے ہیں. اور ایسا شخص مؤذن ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کسی بھی چیز میں. اور پھر اہل تبلیغ کے پاس میں بھی دیکھو تو ایسے نوجوان اذان دیتے ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں, جن کی شخصیت کے اندر اعتبار ختم ہو جاتا ہے, ویسے لوگ اذان دیتے ہیں. اذان دینے سے ان کے اس ثواب سے محروم کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن اذان کی شرائط کے لیے ان کو اس درجے کا قابل بھی بنا لیا جائے تو بہت اچھا. یہ سب سے اچھی چیز ہے, بجائے اس کے کہ کسی بھی انداز سے اذان ہو جاتی. ٹھہرتے ہیں لاؤڈ اسپیکرز میں
پہلے ہی بر صغیر میں اور خاص طور پہ ہمارے یہاں حالات ایسے ہیں کہ ہر چیز پر روک ٹوک لگنا شروع ہو گئی، ہر چیز پر لوگ بولنا شروع کر دیے۔ اذان ایسی الہان کے ساتھ دو، ایسی آواز کے والوں کو رکھو کہ جب اذان کہی جائے تو لوگوں کے دل میں، جو پہلے تو خود مسلمان جو نماز سے بھاگ رہے ہوں، کم سے کم اذان کی وہ الہان سن کے ان کے دل میں نماز کی طرف رغبت حاصل ہو۔ دوسرا، غیروں کے یہاں بھی ان کے دل میں بھی نرمی اور نمی پائی جائے اذان کے کلمات سے۔ تو ایسے اگر مؤذن ہوں گے تو وہ اذان بھی اثر کر دے گی، اذان بھی تبلیغ اور ترویج اسلام میں بہت بڑا کام دے گی، اور تو اس کی طرف غور کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اچھی اذان والوں کو پیسے زیادہ دینا پڑے گا۔ مساجد کے ذمہ داران خاص طور پہ پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ جہاں چندوں کی بات آتی ہے تو وہاں تو نہیں رکتے، جتنا ہو سکے ڈالو کہتے ہیں، دینے کی بات آئے تو جتنا کم سے کم ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، خدمت پوری لیتے ہیں۔ مؤذن کہہ کر رکھتے ہیں، ساری صفائی اور ہر قسم کے کام لے لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے لے رہے ہو تو ساتھ میں ان کو وہ درجہ بھی تو دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک مقام مرتبہ بیان فرمایا خصوصیت کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اور بھی سارے فضائل ہیں ان کے، ان کو اس مرتبوں کے ساتھ میں رکھا بھی جائے، ان کے بھی گھروں کا خیال کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو پہلے تو یہ صفات ان کے اندر ایسے صفات والوں کو رکھا جائے۔ گواہی دینے کے لیے شرع میں جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات مؤذن اور مقیم میں پائی جائیں، یہ اہم ہے۔ حدث یعنی بے وضو کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے، اور جنابت یعنی غسل کی ضرورت میں شدید کراہت ہے۔ جس کو جنابت کی حالت میں ہو اور غسل واجب ہو، ایسی حالت میں اگر وہ اذان دے رہا ہے تو یہ شدید کراہت والی اذان ہے، اس کو اللہ اس کے رسول نہیں پسند فرماتے۔ بے وضو اذان دینا بھی مکروہ ہے، تو اس سے بھی بچا جائے۔ اذان کی حالت میں اگر حدث واقع ہو جائے، اذان دیتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے یا کوئی اور حدث واقع ہو جائے تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اذان تکمیل کر لے، یعنی کہ کیونکہ بے وضو ہو گیا تو اذان چھوڑ کر چلا نہ جائے، بلکہ اذان کو تکمیل کر لے، پھر اس کے بعد دوبارہ وضو یا جو بھی اس کو صفائی کی ضرورت ہے وہ صفائی حاصل کر لے۔ اقامت چونکہ نماز سے قریب تر ہوتی ہے، اس لیے حدث کی حالت میں اقامت کہنے میں شدید کراہت ہے، کیونکہ اقامت کے فوری بعد نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو لہذا جو بے وضو ہو یا اقامت دیتے دیتے وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، کسی اور کو ٹھہرا دے۔ اذان دیتے وقت میں اس کو سہولت ہے کہ وہ نماز اذان کو پوری کر لے، اس کے بعد میں جا کر دوبارہ وضو کر لے۔ اور ایک مسجد میں دو مؤذنوں کا تقرر کرنا بھی سنت ہے، یعنی کہ ہر ایک مسجد میں دو مؤذن کا تقرر کیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ ایک ہی مؤذن کے اوپر ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں مؤذنین کے لیے تو وہ اس کے لیے بھی چلے جائیں تو بڑی آفت ہو جاتی ہے، اور مساجد کے لوگ جو سردار ہیں جنہوں نے غلامی کے لیے رکھا ہے مؤذنین کو، بھڑک پڑتے ہیں، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ مؤذن کبھی چلا جائے تو اس کے لیے کوئی اس کا قائم مقام دوسرا مؤذن بھی ہو، یہ تقرر رہنا ضروری ہے۔ سنت ہے کہ اذان دینے کے بعد مقام اذان سے مقام اقامت پر آئے، یعنی کہ اذان دینے کی جگہ سے اقامت کی جگہ پر آ جائے اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر بیٹھے کہ لوگ جمع ہو جائیں، سوائے مغرب کے، کیونکہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نہایت تھوڑا ہی فصل کیا جائے، اس لیے کہ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے۔ مؤذن کی اذان اور مقیم کی اقامت سننے والے کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ اذان اور اقامت کے الفاظ دہرائے۔ جو کوئی اذان اور اقامت سن رہا ہے اس سننے والے کے اوپر بھی یہ سنت ہے
کہ وہ اذان کے کلمات کو دہرائے گا۔ حی علتین جس کو کہتے ہیں، حی علتین تصویب اور کلمات اقامت کے سوا تمام کلمات اذان و اقامت دہرائے جائیں گے۔ اب حی علتین کیا ہے؟ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کو حی علتین کہتے ہیں۔ ان کلمات کو دہرایا نہیں جائے گا، نہ اذان میں نہ اقامت میں، یعنی اذان دینے والا جب کہے گا تو سننے والا اس کو دہرائے گا نہیں۔ اللہ اکبر اگر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ دہرائیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا، آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر پہنچے گا تو وہاں پر اس کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ تصویب یعنی کہ الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کی نماز میں فجر کی اذان میں کہی جاتی ہے، اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ صدقت و بررت، صدقت و بررت، الصلاۃ خیر من النوم کا جواب ہوگا۔ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر آپ بھی الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہیں گے، صدقت و بررت یہ جواب دیں گے۔ کلمات اقامت یعنی کہ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اس کو کلمات اقامت کہتے ہیں۔ تو جب آپ یہ مقیم کو یعنی اقامت دینے والے کو قد قامت الصلاح کہتے ہوئے سنیں گے تو اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اقامہ اللہ و ادامہ وجعلنی من صالحی اہلہا، یا اقامہ اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے، لیکن اقامہ اللہ و ادامہ وجعلنی من صالحی اہلہا یہ کہنا سنت ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا کرنا مسنون ہے، اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور اس دعا میں تاکید یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں عافیت مانگی جائے، یعنی اذان سے اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جائے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی مسترد نہیں ہوتی، مقبول ہوتی ہے۔ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے پیشتر بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر جانا مکروہ ہے۔ آپ مسجد کے اندر ہی تھے، اذان ہوئی تو نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ مسجد سے باہر نہیں کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ نماز کے علاوہ بھی بعض مواقع پر اذان دینا سنت ہے۔ اس شخص کے کان میں اذان دینا سنت ہے جو نہایت ہی غصہ یا غم یا شرارت کی حالت میں ہو، اس سے اس کا غصہ اور غم اور شرارت کم ہو جاتی ہے۔ شرارت کی حالت میں جانور کے کان میں بھی اذان دی جا سکتی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ فوج کے حملہ آور ہونے کے وقت بھی اذان دینا سنت ہے۔ جلے ہوئے شخص پر، مرگی کی بیماری سے بے ہوش ہوئے شخص پر، اور جب جنات اور شیاطین مختلف شکل میں نظر آئے تب بھی اذان دینا سنت ہے۔ ان اسماء کی تلاوت سے جو وہ جانتے ہیں جن سے ان کا شر دفع ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ ایسا عمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جنات اور شیاطین ان کلمات سے واقف ہیں، ان اسماء سے ان کا شر دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شر کبھی بچوں میں پیدا ہوتا ہے، بچوں کی شرارت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، تو ان کے کان میں بھی اذان دینے سے وہ شرارت دفع ہو جاتی ہے۔ نوزائیدہ بچہ یعنی کہ نومولود کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے، تاکہ پہلی آواز جو نوزائیدہ بچہ کے کانوں میں پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ مسافر کے سفر پر روانہ ہونے کے بعد اذان اور اقامت کہنا بھی سنت ہے۔ میت کے قبر میں اتارنے کے وقت اذان دینا سنت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر نے سنت نہیں ہے، اگر کوئی اذان دے تو برا بھی نہیں، لیکن اس کو سنت کا درجے میں داخل نہ کیا جائے، ہر چند کے اس کے اوپر اختلاف ہے، اور علامہ ابن حجر نے
علامہ ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس مسئلے کی تردید، یعنی کہ اذان میت کی قبر میں اذان دینے کو سنت ثابت کرنے کی بحث، اس کی تردید شرح العباب ان کی ایک کتاب ہے جس میں تفصیل سے اس کے سنت ہونے پر آپ نے اس بات کیا ہے۔ تو اس ان کے دلائل کے اعتبار سے اور دیگر شوافع فقہا کے دلائل کے اعتبار سے قبر میں اذان دینا سنت بھی ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، دی جائے یا نہ دی جائے تو اس میں قباحت کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ اعتماد اس پر ہے کہ ان سب مواقع پر اذان دینے والا مرد ہو، اور علامہ شوبری نے کہا کہ نومولود کے کان میں اذان دینے کے لیے مرد کا ہونا شرط نہیں ہے، یہ اذان دایا بھی دے سکتی ہے۔ اب اذان کے بعد جو ہے نا مؤذن اور مقیم اقامت کہنے والے اور سامع، یعنی وہ شخص جس نے اذان سنی ہے، چاہے وہ شخص بغیر ارادے کے ساتھ ہی سن رہا ہو، اور مستمع یعنی کہ وہ شخص جو ارادے کے ساتھ سنے، یہ سب کے لیے مسنون ہے کہ اذان اور اقامت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی منقول ہے کہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته کے بعد واوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة الشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا یا ارحم الراحمین، یہ کلمات کے ساتھ بھی دعا منقول ہے، لیکن جو پہلے آپ کو سنائی گئی وہ عام طور پر رائج ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد یہ پڑھنا سنت ہے: اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی۔ اور اقامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا سنت ہے، جیسا کہ شوافع کے یہاں عام طور پر یہ عمل پہلے تو بہت ہی پابندی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کیا جاتا تھا، ابھی چونکہ وہ فرضیت اور واجب نہیں ہے تو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا خلاف سنت بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں اقامت کہنے سے پہلے اور اذان کہنے سے پہلے بھی الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ورضی اللہ تعالی عن اصحاب رسول اللہ اجمعین، یہ کلمات کہے جاتے ہیں اور اس کو کہنا سنت ہے۔ تو یہ سنن میں داخل ہے، سنن سے خارج بھی نہیں۔ اور اذان و اقامت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سنت ہے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ کہنا سنت ہے۔ علامہ رویانی نے کتاب البحر میں فرمایا ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان آیت الکرسی پڑھنا یہ مستحبات میں شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اذان سن کر یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ کہا اور جس نے بھی اذان سن کر یہ کہا، یعنی کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی اذان کے کلمات کی پہلی تکبیر آواز کان میں جائے تو مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاة واہلا بالصلوات واہلا، یہ کہے یا مرحبا بقائلہ کہہ کر اللہ اکبر یہ کلمات دہرائے، تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکی لکھنے کا حکم فرماتا ہے اور اس سے 1000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 1000 درجے بلند فرما دیتا ہے، صرف اتنا کہنے پر۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر اپنے انگوٹھے چومے، اذان سن کر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کے عین اسم مبارک کو لیا جائے تو اس پر انگوٹھے چومے اور اپنے دونوں آنکھوں پر رکھے، یعنی کہ انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھ لینا۔ لوگ نئے نئے طریقوں کے ساتھ میں کرتے ہیں، یہ طریقہ پتہ نہیں کس کا ہے، بس حضور سے تو وارد یہ ہے کہ انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے جائے اور اس طریقے کے ساتھ پھیرے جائے، اور یہ کہا جائے کہ مرحبا بذکر اللہ تعالی قرۃ اعیننا بک یا رسول اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آپ یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے ذکر سے ہے یا رسول اللہ۔ یہ سنت ہے اور یہ حدیث میں وارد ہے۔ اور ایک اور دیگر روایات میں اور جو حبائب السادہ کا بھی عمل ہے کہ اذان جب شروع ہوتی ہے تو مرحبا بقائلہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ جواب حبائب کا عمل رہا، اکابرین کا سلف کا عمل رہا، اور جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اور حضور کی رسالت نبوت کی شہادت ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر پھیرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مرحباً اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہتے ہیں کہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مرحباً یا سیدی و قرۃ حبیب، یا سیدی و حبیبی قرۃ عینی محمد بن عبداللہ، یا مرحباً بحبیبی و سیدی قرۃ عینی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات خاص طور پہ حبائب السادہ کے یہاں استعمال ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر اپنے انگوٹھے چومے اور یہ کلمات دہرائے تو میں اس کے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گا، یعنی اس کی شفاعت کرنے والا رہوں گا اور اس کا جنت کا قائد رہوں گا۔ یہ حدیث بہت سارے فقہاء نے نقل فرمائی ہے، اور سیدنا امام النووی نے بھی اس کو لباب الحدیث میں اور اعانۃ الطالبین میں بھی اس کو منقول کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں کوئی بدعات نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ ہمارے حاضرین میں سے وہ بچے جو جوان ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، یہ چیزوں کو اچھا گوش گزار رکھیں کہ ہر موقع پر آپ کو نئی نئی باتیں سنائی جاتی ہیں اور یہ چیزوں سے دور کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ سن کر انگوٹھے چومنے اور آنکھوں کے اوپر رکھنے کا عمل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت بھی ہے، دیگر صحابہ کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمل نقل شدہ ہے، اور اس کی روایات کثرت کے ساتھ میں وارد ہوئی ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے۔ اور اس مسئلے پر حضرت بانی نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی ایک اپنا مختصر کتابچہ اس حوالے سے بھی تحریر فرمایا، تقبیل الابہامین کہتے ہیں، انگوٹھے چومنے کا بیان۔ تو یہ ساری چیزیں سنتیں نہیں، لوگ اس کو بدعت کہہ کر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان کے اس مقام و مرتبہ کو کہ جو ایک ایمان والا اپنے دل میں رکھتا ہے اس سے دور کر کے آپ کو ایمان کو کمزور، بلکہ آپ کو ایک نام کا مسلمان، صرف زبانی مسلمان بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے وسوسوں سے اور ایسوں کے حملوں سے یا ایسوں کی گستاخانہ یا بے دلیل باتوں سے آپ اپنے آپ کو مجتنب رکھیے، اجتناب دور رکھیے۔ اسی کے ساتھ میں اذان و اقامت کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اگر آج کے درس کے تعلق سے کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ لیں تاکہ ہم درس کے اگلے حصے کی طرف جلدی سے بڑھ سکیں۔
बाजू मस्जिद की अज़ान सुन ली है, घर में अगर सिंगल नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो अज़ान से पढ़ सकते हैं या अज़ान दे के नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है? चूँकि ये बयान हम पिछली मरतबा भी जिक्र कर चुके थे, लेकिन आपके लिए फिर से ये बात कि मस्जिद अगर घर के करीब वाक़ हो, आपने उसकी अज़ान सुन ली है, तो लफ्ज़ अज़ान हर मुसलमान उस खित्ते के मुसलमानों के सर से साक़ित हो जाती है। अज़ान न देने पर पूछ नहीं होगी। एक अज़ान अब बुलंदी के साथ, आवाज़ के साथ हो जाने पर, अब आपने उसको सुन ली, लेकिन आप उस मकाम पर नहीं पहुँचे हैं, आप तन्हाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सुन्नत ऐन है कि आप तन्हाई में नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप अपने लिए अज़ान फिर से कहें, क्योंकि वो जो अज़ान हो रही है वो अज़ान जमात के तलब में है, लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए है, अपने मकाम पर जहाँ पर जिस मस्जिद से दी जा रही है उस मस्जिद में उस खित्ते में बुलाने के लिए, और साथ ही साथ लोगों को वक्त के शुरू हो जाने की इत्तला देने के लिए। पहले तो इत्तला वक्त के शुरू होते ही अज़ान दी जाती थी। आजकल चूँकि हर जगह मस्जिद है, पहले इतनी मस्जिदें कसरत से होती नहीं थी, और हर जगह अपना अपना वक्त अलग है, तो सब ने अज़ान के तब्दीली कर दी, और हर जगह नमाज के 15 या 20 मिनट पहले या किसी के पास आधा घंटा पहले अज़ान दी जाती है, तो हर कोई अपनी मस्जिद के औकात को बताने के लिए उस एतबार से अज़ान देता, जमात के वक्त से अज़ान देता। तो आप अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो वो मस्जिद के अज़ान सुनकर आप तशरीफ़ ले जाए। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं, जमात का क़स्द नहीं है, या किसी और जगह तन्हाई अलग जमात बना रहे हैं, तो वहाँ पर सुन्नत आइनी है कि आप अज़ान दे दें, ना दें तो आपके लिए गुनाह नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर मुनफरिद पढ़ने वाले के लिए तो अज़ान सुन्नत आइन हो जाती है, वहाँ पर सुन्नत को छोड़ने का ज़िम्मा उसके सर पर होगा। ऑफिस में, हमारे ऑफिस के बाजू मस्जिद है, लेकिन उसकी अज़ान तो सुन के हम लोग उठते हैं, लेकिन जमात वहाँ जाके नहीं पढ़ सकते, हमारे पास नमाज गाह है, वहाँ पर जाके नमाज अदा करते, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आप अपनी नमाज गाह में अज़ान दे सकते हैं, इतनी आवाज़ के साथ कि अज़ान देने वाले के अलावा कोई एक फ़र्द भी अगर सुन ले, तो अज़ान मौजूद कोई और शख्स भी सुन ले तो अज़ान का हुक्म पूरा होता। अगर ऑफिस में अज़ान देने पर ज़्यादा ही ममनू हो, या कोई और मकाम हो कि जहाँ पर अज़ान देने में कोई दूसरे सबब बन सकता हो, कोई और तकलीफ़ का, तो वहाँ पर अज़ान ना देना भी काफ़ी है। या ऐसी सूरत में कम से कम खुद को सुने आए, उससे थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करके अज़ान देना, ताकि तकलीफ़ भी ना हो और अज़ान भी पूरी हो जाए, तो ये भी काफ़ी हो जाए। कोई और सवाल? जी दूसरे दौर का आवाज़ जी, तो ठीक है। पिछले दर्स में किबरीत अल-अहमर व इक्सीर अल-अकबर का बयान सैयदना इमाम अल-आइदरूस अल-अकबर ने हकीकत तौहीद इंद सूफिया की जो फसल कायम की थी, हमने उस पर बड़ी ही शरह व बस्त के साथ और ज़्यादा तफासील और ज़्यादा मिसालों में जाए बगैर हमने उसको तफहीम के लिए क़दर ज़रूरी बातें जिक्र कर दी। आज फ़स्ल तक़वा का बयान है। फरमाते हैं फ़ज़्ल तक़वा, फ़स्ल फ़ी फ़ज़्ल तक़वा, उन्वान कायम करके लिखा है कि फ़ज़ीलत तक़वा के बयान में। तक़वा का आप नाम बहुत सुनते हैं, लेकिन तक़वा है क्या? तक़वा नाम है तमाम हबीब साहब अगर सामने आ जाए तो आपके चेहरे को देखना है। तो तक़वा कहते हैं
خوف خدا کو، تقویٰ کو آپ کوئی ایسا لفظ نہ سمجھے جو آپ کی عقل میں سمجھ میں نہ آ سکے. ایسا کوئی لفظ ہے کہ جس کو آپ اگر آپ کہیں گے یہ کوئی بڑوں کی بات ہے یا بہت زیادہ ہی کوئی بزرگان دین کی بات ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. تقویٰ خوف خدا کو کہتے ہیں. جس قدر بھی ہو خوف خدا، وہ تقوی کا اتنا ہی درجہ. کسی کے پاس تھوڑا سا ہے خدا کا خوف تو اس کا تقویٰ اتنا، جس کے پاس جتنا خوف خدا زیادہ ہے اس کا تقویٰ اتنا بلند ہے. تو تقویٰ کہتے ہیں خوف خدا رکھنے کو. اعلم ان تقوى الله هي التي عليها مدار السعادة الذي لا يصح البناء إلا به في جميع العادات وكل السعادات محلها العاقبة. فرماتے ہیں سیدنا حبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس کہ یہ بات جان لیں، اپنے علم میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ خوف اللہ کا ایسا ہو کہ جس کے اوپر آپ کی ہر خوشی اور آپ کی ہر کام کا، ہر فعل کا دار و مدار ہو. علیہ مدار السعادہ، آپ کی ہر خوشی، آپ کے ہر ارادہ، اس کا مدار اسی پہ ہو کہ کہیں اللہ اس بات سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں کہیں اللہ ناراض ہے یا نہیں ہے. اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا ہے. آپ اتنی فکر کر لیں، یہی تقویٰ ہے. آپ ہر کام میں اتنا سوچ لیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اگر اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یہ سوچ کر آپ اس عمل سے دور رہ رہے ہیں تو یہ آپ کا تقویٰ ہے. اللہ کو ناراض کرنے والا ہے معلوم رکھ کر بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کبھی قبول نہیں کیا جاتا. اور کہا کہ کوئی کام صحیح نہیں ہے جب تک کہ ہر اس عادت، ہر اس کام کا دار و مدار تقویٰ پر نہ ہو. اگر خدا کے خوف نہ ہو تو وہ کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہے. ہر عمل کی صحت، سچائی اور اس کی سعادت، اس کی برکت اسی میں ہے کہ جب آپ خدا سے ڈرتے ہوئے صحیح عمل کرتے رہیں. ڈرتے اسی لیے رہے کہ کہیں غلط عمل نہ ہو جائے، کہیں کوئی کام غلط نہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. وقد قال اللہ تعالی وکل السعادات محلها العاقبہ، اور کہا کہ ہر خوشی کا محل، ہر سعادت کا محل آخرت ہے. یعنی کہ آپ دنیاوی خوشی طلب نہ کریں خدائی خوف اختیار کر کے، آپ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی آخرت کی نعمتیں طلب کریں کہ میں یہ کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے میں آخرت طلب کر رہا ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کا خوف اسی لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا نفع دے، اللہ تعالیٰ آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقد قال اللہ تعالی والعاقبۃ للمتقین، آخرت جو ہے اس کی بھلائی، اس کی خیر، آخرت کی خیر صرف متقین کے لیے ہے. متقین کون؟ اللہ سے خوف رکھنے والوں کے لیے. جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی عاقبت میں اچھائی نہیں ہے، ان کے لیے صرف دنیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف کر لیں ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشیاں ہیں، بشارتیں ہیں، اور آخرت کی بھی زندگی میں بشارتیں ہیں. والاصل الذي يصح عليه بناء العمل حتى يتم ويتقبل هو تقوى الله عز وجل، کہ کہا کہ اور تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ جس کی ہر عمل کی بنیاد اسی پر رکھی جائے حتیٰ یتم، یہاں تک کہ وہ عمل پورا ہو جائے. یعنی کہ ہر عمل کی بنیاد اس پر رکھی جائے حتیٰ کہ وہ پورا ہو جائے.
تو آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، ہم نے یہ مثال کے طور پر یہ دروس کا آغاز کیا، ہم اس میں خوف یہ رکھتے ہیں ابتدا ہی سے کہ کہیں ہم سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ممکن ہے کہ کہیں ایسی بات ہو جائے، ہم حالانکہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش میں ہیں، لیکن اگر ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر گرفت نہ کرے اور ہر اس غلط چیز کو ہم سے دور کرے۔ یہ ابتدا میں تو ہم نے سوچ لیا، لیکن دروس چلتے گئے اور اس کے بعد اللہ سے خوف کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جو دل میں اگر یہ کہتے چلے گئے تو یہاں پر وہ بنیاد جس پر شروع ہوا تھا عمل، وہ بنیاد جس پر عمل شروع ہوا تھا، وہ اختتام تک وہ بنیاد باقی نہیں رہی۔ جن بنیادوں کو آپ نے رکھا گھر کی تعمیر کے وقت، گھر اگر اس پر نہ بنایا جائے اور اس کا حصار جو ہے ان بنیادوں کے علاوہ اور پھیلا لیا جائے تو وہ عمارت قریب ہے کہ ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ تو جس کی بنیاد تقوی الہی نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، جس عمل کی بنیاد، تو اس عمل کو چاہے کتنا بڑا کر لیں، چاہے کتنا بڑا ہو جائے، کتنا مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے عمل، ارے کتنی بڑی مسجد ہے، افمن اسس بنیانہ علی التقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شے کی اور جس مساجد کی بنیادیں اللہ تعالیٰ کے تقوی پر رکھی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو مساجد کیا تقوی کے علاوہ بھی رکھی جا سکتی اس کی بنیاد؟ تو ہاں، ایسے لوگ کہ جو مساجد کو صرف اپنے فخر اور اپنی شان کے لیے بنائے، اپنے دکھاوے کے لیے، اپنے مال و متاع کے لیے، اگر اس نیت سے بنا رہے ہیں تو وہ تقوی سے خالی ہے۔ اسی طرح ہر عمل کہ جس کے اندر اللہ کا تقوی شامل ہو تو وہ جب پورا ہو جائے تو وہ شجر مثمر ہوتا ہے، پھلدار درخت ہوتا ہے اور مستمر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی عمل کیا جائے کہ جس میں تقوی شامل نہ ہو، جس کے اندر تقوی شریک نہ ہو، تو پھر ویسا وہ عمل پورا ہو بھی جائے تو کبھی پھلدار نہیں ہوتا، اور ایسا عمل کہ جس کا اتمام، جس کا تکمیل اللہ کے تقوی پر ہو تو وہ شجر مثمر بھی ہوتا ہے، مستمر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا پھلدار درخت کہ جس کو پھل ہمیشہ لگتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ تو عمل کی بنیاد تقوی پر ہو اور وہ تقوی حتی یتم، وہی نیت عمل کے ختم ہونے تک رہے۔ نماز